ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه كتابا. صلى الله عليه محمد ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد برائے سلام دی امام عصر ارواحنا لہم فدا. مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تمام مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، جو لوگ مریض ہیں ان کی شفایابی کے لیے، بالخصوص شب جمعہ ہے، جتنے بھی مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، علو درجات کے لیے، بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی علو درجات کے لیے، اور ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول ہونے کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول سید محمد زین ابن یوسف حسین، مرحوم مقبول شرف الحسین ابن شرافت حسین ابن سلطان حسین
مرحوم و مغفور حسن رضا ابن محمد رضا، مرحومہ و مغفورہ کنیز فاطمہ، کل مومنین و مومنات کوئی ساتھ فرمانا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد۔ ارباب دانش، معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، خمسہ مجالس کی یہ پچھلی مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں آپ کے سامنے قبلہ کی موجودگی میں۔ انشاءاللہ شب جمعہ ہے، چند مفروضات کو آج کے شب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ وہ کلمات، وہ جملات، وہ ذکر ہم سب کی شفاعت کے لیے کافی ہو، اور یہ ذکر اور یہ مجلس عطا بڑھ کر محشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں ہم سب کی شفاعت کر سکے۔ یقینی طور پر میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، جس پر ہم جتنا شکر کریں یقیناً کم ہے۔ ہمیں ہر آن ہر گھڑی اس نعمت پر شکر کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس ذکر سے مرتبط کر رکھا ہے کہ جو ذکر کما حقہ عبادت ہی عبادت ہے، جس کا اول بھی عبادت ہے، اوسط بھی عبادت ہے، آخر بھی عبادت ہے، ہر جملہ عبادت ہے، ہر سوچ عبادت ہے، ہر فکر عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آئے مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ نبا کی مشہور و معروف آئے مبارکہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے اس کتاب میں ہر طرح کی چیز کو احصا کر دیا ہے، منحصر کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے، ساری چیزوں کو سمیٹ دیا ہے۔ جو بھی چیز تم تصور کر سکتے ہو اس دنیا میں، وہ ساری چیزوں کو خداوند عالم نے اسی کتاب میں مخصوص کیا ہے اور اس میں احصا کر دیا ہے۔ مفسرین نے کتاب کی دو شکلیں بیان کی، حدیث کے آئینے میں اور قرآن کے آئینے میں، کہ کتاب ایک وہ کتاب ہے کہ جو ہم سے بات کرتی ہے، ایک وہ کتاب ہے کہ جو خود بات کرتی ہے، جس سے ہم بات کرتے ہیں، ایک وہ کتاب ہے کہ جسے کتابیں سامت کہا جاتا ہے، اور ایک وہ کتاب ہے کہ جو کتابیں ناطق کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ یقینی طور پر کسی بھی کتاب کو دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، جب تک کوئی اس کا سمجھانے والا نہ ہو، اس کا پڑھانے والا نہ ہو، اس کے میننگ سمجھانے والا نہ ہو، اس کے سینٹینس کو سمجھانے والا کوئی نہ ہو، اس کتاب کو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا ہے۔ پتہ چلا ہر کتاب کے لیے ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، وَإِلَّا لوگ گھروں میں بیٹھ کر میٹرک کر لیتے، انٹر کر لیتے، انہیں اسکول میں جانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ جو کتابیں ہوتی ہیں، ہر کتاب ہر سبجیکٹ کو پڑھانے والا الگ الگ ہوا کرتا ہے، اس کا ایک مخصوص استاد ہوا کرتا ہے، اس کا ایک ٹیچر ہوا کرتا ہے کہ جو اس میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس کا وہ درس دیتا ہے، اس کے بارے میں وہ سمجھاتا ہے۔ بہت سے محاورے ایسے ہوتے ہیں، بہت سے سینٹینس ایسے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لفظ ہوتے ہیں، بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پڑھ تو لیتا ہے لیکن اس کو پڑھنے کے بعد سمجھ نہیں سکتا ہے، جب تک کہ اس کا اسپیشلسٹ اس کو سمجھائے گا نہیں، جب تک
جب تک کہ اس کا ماسٹر اس کو سمجھائے گا نہیں، جب تک کہ اس علم میں مہارت رکھنے والا اس کو سمجھائے گا نہیں۔ بچے، ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہیں، ہر کوئی پڑھا لکھا ہے، انگلش سب کو آتی ہے، عربی سب کو آتی ہے، لیکن بچے سے کہا جاتا ہے تمہیں اسکول جانا ہوگا، تمہیں استاد کے پاس جانا ہوگا، تمہیں فلاں کلاس اٹینڈ کرنا ہوگا، وہ سائنس کا بہت اچھا ٹیچر ہے، اس کے پاس تمہیں تعلیم ادب طے کرنا ہوگا، میتھ اگر پڑھنا ہے تو میتھ کے لیے فلاں ٹیچر ہے، اس کے پاس تمہیں جانا ہوگا۔ کیوں؟ ایک انسان کو، ایک معمولی سے انسان کو اتنی سی سمجھ آ رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں، اتنی سی سمجھ آ رہی ہے، اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے اس کے اسپیشلسٹ کو ہونا ضروری ہے، اس کے ماسٹر کو ہونا ضروری ہے، اس کے استاد کو ہونا ضروری ہے، لیکن مجھے نہیں پتا چلتا، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے مسلمانوں نے یہ اتنی بڑی بات اپنے زبان سے ادا کر دی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے کے لیے کتاب خدا کافی ہے، جبکہ یہ کتاب خود سے کلام نہیں کرتی ہے، خود سے بات نہیں کرتی ہے۔ دنیا کا ایک جاہل انسان کہہ رہا ہے معمولی سی کتاب کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کتاب جسے خدا نے آسمان سے نازل کیا ہو۔ آخر کیا وہ بغیر سمجھانے والے کے سمجھ میں آ جائے گی؟ وہ بغیر سمجھانے والے کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے خداوند عالم نے اس کا انتظام پہلے ہی دن سے کیا ہے۔ دیکھو، آیتیں بعد میں بھیجوں گا، سورے بعد میں نازل کروں گا، احکام بعد میں نازل کروں گا، سمجھانے والوں کو میں پہلے بھیجے دیتا ہوں تاکہ تم ان سے سمجھ سکو کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے معانی کیا ہے، اس کے مبانی کیا ہے، اس کا سینٹنس کیا ہے، اس سے مفہوم کیا نکالا جا سکتا ہے۔ وَإِلَّا بہت سے لوگ قرآن پڑھتے اور ادھر ادھر کی بہکی باتیں کر دیتے۔ اگر علوم آل محمد نہ ہوتے تو لوگ صحیح طریقے سے نہ آج کوئی علم کو حاصل کر سکتے تھے، نہ فلک تک پہنچ سکتے تھے، نہ زمین کا علم حاصل کر سکتے تھے، نہ ہواؤں کا علم حاصل کر سکتے تھے، نہ ستاروں کا علم حاصل کر سکتے تھے، نہ آسمانوں کا علم حاصل کر سکتے تھے۔ یہ تو آل محمد کا احسان ہے دنیا والوں پر کہ دنیا والوں نے ان کی نہیں مانا، اس کے باوجود بھی انہوں نے دنیا کو اتنا علم دے دیا کہ اب جب چاہے وہ آسمان پر چلے جائے، چاند پر اپنے نشانات کو چھوڑ دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل اور یہ جو باتیں ہیں اس کے لیے سند ہے ہمارے پاس، بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ آج دنیا جو ریسرچ کر رہی ہے وہ انہی علوم کا نتیجہ ہے کہ جو آل محمد نے ہم تک پہنچایا اور دنیا والوں تک پہنچایا ہے۔ وَإِلَّا ایک ایک سبجیکٹ کو سمجھانے کے لیے الگ الگ اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے، الگ الگ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوا کرتی ہے، لیکن قربان جائے ہماری جانب آج دنیا میں اس بات کو پیش کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال کروں۔ آج دنیا میں جو یونیورسٹیز ہوتی ہے ان یونیورسٹیز میں کتنے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں؟ زیادہ تر کتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں آپ بتائیں؟ جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں کتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں؟ لیکن ان سبجیکٹ میں بھی جو سبجیکٹ کا پڑھانے والا ہوتا ہے وہ اس کا ماہر ہوا کرتا ہے۔ سائنس میتھ کا ٹیچر نہیں پڑھائے گا، میتھ سائنس کا ٹیچر نہیں پڑھائے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ چاہے اس کو میتھ نہیں آتی، اس کو سائنس نہیں آتی ہے، لیکن اس میں اسپیشلسٹ نہیں ہے، اس میں مہارت نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میتھ کا ٹیچر الگ ہوگا، سائنس کا ٹیچر الگ ہوگا، جیومیٹری کا ٹیچر الگ ہوگا، ہسٹری کا ٹیچر الگ ہوگا، ہر سبجیکٹ کا ٹیچر الگ الگ ہوا کرتا ہے جو اس سبجیکٹ میں مہارت رکھتے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں اس کا آپ مشاہدہ کر کے مجھے بتائیں، ان یونیورسٹیز میں جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں کتنے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں؟ آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کو دیکھ لیں، آکسفورڈ کو دیکھ لیں جس کا نام سب سے زیادہ ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی، اس کے علاوہ جو ہے جامعۃ الازہر یونیورسٹی، آپ اس کو دیکھیں، یہ بھی ایک نامور یونیورسٹی میں سے ہے۔ آپ ذرا آمار نکال کے دیکھیں کہ ان میں بھی آج کے دور میں کتنے سبجیکٹ کی تعلیم دی جاتی ہے۔
آکسفورڈ کے بارے میں پتہ لگائیں گے آپ تو بہت زیادہ 35 سے 37 سبجیکٹ جو وہاں پڑھائے جاتے ہیں. الازہر کے بارے میں پتہ کریں گے تو بہت زیادہ تو 35 33 34 یا 35 سبجیکٹ جو اس میں جو کرنٹ چل رہے ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں. اور بڑی توجہ چاہتا ہوں میں, یہ آج کی یونیورسٹی ہے, یہ آج کے علوم ہیں, یہ آج کے اساتذ ہیں, آج کے اسپیشلسٹ ہیں, مہارت رکھنے والے علم میں ہیں, علم فلکیات کے مہارت رکھنے والے, عرض کے مہارت رکھنے والے اور تمام علوم میں مہارت رکھنے والے. لیکن قربان جائے ہماری جانب آج کی پیش رفتہ یونیورسٹیز میں جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں ان کی تعداد 40 تک نہیں پہنچتی ہے. توجہ چاہتا ہوں, ان کی تعداد 40 تک نہیں پہنچتی ہے. لیکن قربان جائے اس یونیورسٹی کے کہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا, ایک وقت میں 2000 سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں اور ہر سبجیکٹ کا پڑھانے والا صرف ایک ٹیچر ہے, وہ امام جعفر صادق ہے. صلوات علی محمد. میں تو کہتا ہوں دنیا والوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ 2000 سے زیادہ سیکھتے, وَإِلَّا مولا کائنات نے تو دعویٰ اس سے کہیں زیادہ کیا تھا کہ رسول اسلام نے آخری وقت میں مجھے 1000 باب علم کے عطا کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب نکالے ہیں. ذرا انسان توجہ کرے اور ذرا اندازہ لگائے کہ مولا کائنات نے خود پیغمبر اسلام سے جن علوم کو حاصل کیا, جن سبجیکٹ کے علم کو حاصل کیا ہے, ان کی تعداد 1000 بتائی ہے. پھر مولا بتاتے ہیں, پھر فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر علوم سے 1000 باب کو وا کیا ہے. اب ذرا دنیا اندازہ لگائے کہ واحد علی ابن ابی طالب نے کتنے علوم کو اپنی جان دے بھر میں دنیا والوں کے سامنے انکشاف کیا ہے. یہ تو صرف 2000 نمونے ہیں کہ جو چھٹے امام پیش کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس لیے ایک روایت پیش کرتے چلو اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کہ جب ظہور کا وقت ہوگا, امام کا جب ظہور ہوگا, اس زمانے کی بات ہے, اس زمانے میں امام کے ظہور کے وقت جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو یہ علوم کی جو تعداد ہے, اس وقت امام جب علوم کو منتشر کریں گے, نشر کریں گے, تو ان کے علم کے آگے یہ ابھی دنیا کا سارا علم ایک پوائنٹ کے برابر بھی نہیں ہوگا. اس کی کوئی وقت و حیثیت نہیں ہوگی جو علوم امام پہنچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ علم لدنی کے مالک ہیں. توجہ چاہتا ہوں, وہ علم لدنی کے مالک ہیں. انہیں علم خدا کی طرف سے ملتا ہے. انہوں نے کبھی بھی اپنے زانوے ادب کو دنیا والوں کے سامنے طے نہیں کیا ہے. دنیا والوں کے سامنے جو زانوے ادب کو طے کرتے ہیں ان کا علم محدود ہوتا ہے. جنہیں خدا کی طرف سے ملتا ہے ان کا علم لامحدود ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو مولا کائنات کی کسی ایک فضیلت کا مقابلہ کر سکے, یا مقابلہ تو چھوڑیے برابری کر سکے, اس بلندی پر فائز. اسی لیے آپ کو امام مبین کہا جاتا ہے. قرآن نے بھی آپ کو امام مبین کہہ کر یاد فرمایا ہے, قرآن نے یاد کیا ہے. خدا عالم نے قرآن کی آیتوں میں فرمایا کہ امام مبین ہے. کل احصیناہ فی کتاب امام مبین, ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں سمو دیا ہے. یعنی اب جتنا تصور کر سکتا, ہماری اور آپ کی فکر ہی کتنی ہے, ہم کتنا سوچ سکتے ہیں. نہ ہم نے پہلے آسمان کو دیکھا ہے, نہ دوسرے آسمان کو دیکھا ہے, نہ تیسرے آسمان کو دیکھا ہے. ابھی ہم ایک گلیکسی
کے نظام میں رہ کر ساری گلیکسی کیا پوری زمین کو نہیں جانتے؟ میں بمبئی میں رہنے والا انسان خود اتنا محدود ہے کہ بمبئی کے چپے چپے سے واقف نہیں ہے. یہاں پر کتنے جزیرے ہیں، کتنے دریا پائے جاتے ہیں، کتنی خشکی ہے، کتنے پہاڑ ہیں، ابھی تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے. لیکن آؤ در علی پر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں تم ایک نظام شمسی کو دیکھ رہے ہو، خداوند عالم نے اسی طرح سے دسیوں نظام شمسی پیدا کیے ہیں. اللہ بھائی، دسیوں نظام شمسی پیدا کیے ہیں، اور ہر نظام شمسی پر خداوند عالم نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں سب خدا کی عبادت کر رہی ہے. اب جہاں جہاں تک تمہارا تصور پہنچ سکتا ہے، خداوند عالم نے ہماری امامت کو وہاں وہاں تک رکھا ہے. صلوات پڑھے محمد امام صرف زمین کا نہیں ہوتا ہے، امام صرف انسانوں کا نہیں ہوتا ہے، امام صرف حیوانوں کا نہیں، بلکہ جتنی مخلوقات کو خدا نے پیدا کیا ہے امام ہر ایک پر اختیار رکھتا ہے. قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا؟ رحمت للعالم نہیں کہا ہے، رحمت للعالمین. ذرا دنیا آج سائنسداں اس چیز کا تجربہ کر کے بتائیں، اس چیز کو ریسرچ کر کے بتائیں کہ خدا عالم نے کتنے عالم پیدا کیے ہیں. کسی کو علم ہے؟ ابھی تو سائنس اسی میں الجھی ہوئی ہے کہ کتنے ستارے ہیں، کتنے جو ہے کرۂ ارض پائے جاتے ہیں، کتنی روشنی پائی جاتی ہے، یہاں سے سورج تک کا فاصلہ کتنا ہے، یہاں سے چاند تک کا فاصلہ کیسا ہے، ہم چاند پر چلے جائیں تو وہاں پر زندگی کے کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم کیسے وہاں سانسیں لے سکتے ہیں. یہاں پر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو تمام عالمین کا رحم کے لیے رحمت قرار دیا ہے. اسی لیے جب سورہ حمد ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے. اب جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک پیغمبر کی رحمت ہے، جہاں جہاں پیغمبر کی رحمت ہے وہاں وہاں تک علی کی حکومت ہے. صلوات پڑھے محمد وہاں وہاں تک. جہاں جہاں تک تصور کر سکتے انسان ابھی اس علم کو نہیں حاصل کر سکا ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے. جیسے جیسے علوم منکشف ہوتے جائیں گے، انکشاف ہوتے چلے جائیں گے، ویسے ہی ویسے انسان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی. آپ یہ تصور کریں کہ وہ امامت کے درجے پر فائز ہیں، اس درجے پر فائز ہے، اس درجے پر، اس مقام پر فائز ہے کہ جہاں پر کوئی عام انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. خلیفہ بن جانا اور ہے، خدا کی طرف سے بننا اور ہے. امام بنایا نہیں جاتا ہے، امام خدا کی طرف سے بن کے آتا ہے. خدا انتخاب کرتا ہے کہ کسے امام بننا ہے. اللہ بھائی، خدا انتخاب کرتا ہے کہ کسے امام بننا ہے. امامت کا درجہ اگر دیکھنا ہے تو آؤ جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ امامت کسے کہتے ہیں. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو امام بنایا. ہم نے وجہ اللہ کو امام، ہم نے آپ کو امام بنایا لوگوں کے لیے، آپ کو امام بنایا ہے. لیکن یہ امامت کی منزل جناب ابراہیم کو ملی کب ہے؟ سب سے پہلے خدا عالم نے جناب ابراہیم کو اپنا نبی بنایا. توجہ چاہتا ہوں، اپنا نبی بنایا. جب نبوت میں وہ کارہائے یکتا انجام دیے، وہ کاموں کو انجام دیا تو
خداوند عالم نے اپنے پیغمبروں میں شامل کیا، اور جب پیغمبر میں شامل کیا تو خداوند عالم نے اس کے بعد اپنا حبیب بنایا، اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور نزدیک کیا اور نزدیک کیا، اور پھر اس کے بعد جب جناب ابراہیم نے خواہش ظاہر کی تو خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو امامت وہ عہدہ ہے کہ جو ہم اس تمام عہدوں کے بعد ادا کرتے ہیں، اب اس کا دھیان رکھنا، اس کا خیال رکھنا کہ یہ عہدہ معمولی عہدہ نہیں ہے، ہر ایک تک نہیں پہنچ سکتا ہے، نسلوں میں منتقل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ خدا نسل پاکیزہ کو دیکھ کر اس میں منتقل کر دے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آج ضرورت ہے کہ ایک ایک لقب پر گفتگو کی جائے، ایک ایک فضیلت پر گفتگو کی جائے، ایک ایک مناقب پر گفتگو کی جائے، تاکہ دنیا متوجہ ہو کہ اہل بیت اطہار کی فضیلت کیا ہے، خود مولائے کائنات کی فضیلتیں کتنی ہیں، کیوں مولائے کائنات کو امیر المومنین کہا گیا، کیوں مولائے کائنات کو ہی ابو تراب کہا گیا۔ توجہ ہے، یہ قرآن انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ کس طریقے سے مولائے کائنات تمام قرآن کی شروعات سے لے کے آخر تک جتنی آیتیں، زیادہ تر آیتیں جو ہے سب کے سب مدح مولائے کائنات کو بیان کریں، مولائے کائنات کی فضیلت کو بیان کریں، اور یہ میں نہیں بلکہ اغیار نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور اس کو قبول کیا ہے کہ جتنی فضیلتیں، صلوات علی محمد و آل محمد، جتنی فضیلتیں اہل بیت کی آپ تصور کر سکتے ہیں، قرآن مجید میں وہ سب ازبر ہے اور واضح ہے اور روشن ہے، مگر صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف ایک فضیلت مولائے کائنات کو ابو تراب کا، پیغمبر اسلام کا کہ اے علی آپ ابو تراب، اور سارے القاب یہاں زمین سے نہیں ملے، یہ سارے القاب بھی آسمان والے ہیں، سب آسمان سے القاب آئے۔ یہ گھرانہ وہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو نام یہاں نہیں رکھا جاتا ہے، وہاں سے رکھ کے آتا ہے، وہاں سے رکھا جاتا ہے، وہاں سے جبرائیل لے کر آتے ہیں۔ اب چاہے حسن کی ولادت ہو نام وہاں سے آئے گا، حسین کی ولادت ہو نام وہاں سے آئے گا، کس کی بھی ولادت ہو نام وہاں سے آئے گا۔ جس کے یہاں اتنا خیال ہو کہ نام بھی اس کے خدا کی طرف سے آتے ہو تو جتنی فضیلتیں بھی ہوگی وہ خدا ہی ہوگی، دنیاوی فضیلت نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل ابو تراب، یعنی کہ زمین کا باپ، ابو تراب یعنی زمین کا باپ۔ آخر کیسے پتا چلا؟ قرآن کی آیتوں میں ڈھونڈا جائے قرآن میں کیا یہ مطابقت رکھتا ہے، لقب یہ نام مطابقت رکھتا ہے یا نہیں؟ تو جب ہم مفسرین کے اعتبار سے جب ہم سورہ زلزال کی تلاوت کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں میرے دوست، سورہ زلزال جب ہم پڑھے سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کو زور زور کے جھٹکے آئیں گے، قیامت کا منظر ہے یہ، قیامت کے منظر کی عکاسی کیا ہے خداوند عالم نے، جب زمین کو زور زور کے جھٹکے آئیں گے۔ اب یہاں پر سائنسداں اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اتنا زیادہ زلزلہ آئے گا، اتنے زور کے جھٹکے آئیں گے کہ زمین پھٹ جائے گی، ساری چیزیں زمین میں دھس جائیں گی، اور جو زمین میں جو چیزیں ہوگی وہ زمین سے باہر نکل آئیں گی۔ انسان کے پاس سانس لینے کی فرصت نہیں ہے، قیامت کا منظر ہے، ہر طرف بھو کا عالم ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جو تمام چیزوں کو ادھر دگرگون کر دے گی، زلزلہ اتنا کبھی ہوگا کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اور اس کے بعد کیا ہے؟ کیا واخرجت الارض اثقالها۔ اللہ اکبر، قربان جائے ہماری لعنت اپنے قرآن پر۔ دوسری آیت، اور پھر کیا ہوگا؟ زمین کی آخری کنڈیشن۔ ابھی تک جو زلزلے آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنے رینج کے زلزلے دیکھے ہوں گے؟
دیکھے تو بہت کم ہوگا، اللہ نہ کرے دیکھیں آپ سنے جو ہوں گے جو زلزلے، وہ کتنے رینج کے زلزلے، بہت زیادہ جو ہے 3 رینج کا، 3.4 4.3 یا 5.2 جو بہت زیادہ ہائیسٹ زلزلہ آیا میری نالج میں، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو، وہ 7 پوائنٹ کچھ کا تھا، جو بہت ہی زیادہ تخلیق کاری، دنیا میں بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ اچھا حکم ایران میں زلزلوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اب میں چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں، زلزلے کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ زلزلے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اگر تجربہ نہ ہو تو ان جگہوں پر جائیے جہاں زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایران وغیرہ میں جب ہم تھے تو وہاں پہ زلزلے بہت زیادہ آیا کرتے تھے، تو اس کا ایک تجربہ، زلزلوں کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ پہلا جو جھٹکا آتا ہے وہ شاید ہوشیار کرنے کے لیے آتا ہے، اس میں تخریب کاری نہیں ہوتی، وہ کچھ لمحے انسان کو ملتے ہیں کہ انسان الرٹ ہو کے یا تو بھاگ جائے، میدان میں چلا جائے اور پھر جو ہے اپنی جان کو بچا لے، یا وہ کہیں سے جو کود سکتا ہے تو کود جائے، وہ بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ لیکن جو دوسرا جھٹکا آتا ہے پلٹ کے، زلزلہ دیکھیے اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ گیا بس چلا گیا، یعنی زلزلہ جس طرح سے یہ جا رہا ہے جھٹکے مارتے ہوئے، اس سے خطرناک جھٹکے سے واپس ریٹرن آتا ہے، یہ زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور تمام سائنسدانوں نے اس کی جو ہے تصدیق کی، وہ جو ریٹرن جو آتا ہے، وہ جو بلڈنگیں گرتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے اور جو نقصانات ہوتے ہیں، یہ جو دوسرا جھٹکا آتا ہے پلٹ کر، وہ اسی پہلے جھٹکے کا حصہ ہوتا ہے، اس میں ہی یہ ساری تباہیاں ہوتی ہیں۔ توجہ کریں، یعنی یہ زلزلے کی کیفیت ہے۔ زلزلہ جب آتا ہے تو پھر وقت نہیں دیتا ہے، انسان سمجھ سکے یہ پہلا جھٹکا آیا، ہو سکتا ہے 10 سیکنڈ کا فاصلہ ہو، 20 سیکنڈ کا فاصلہ ہو، 1 منٹ کا فاصلہ، لیکن جب یہ پہلا جھٹکا آیا تو اس کے بعد جب دوسرا جھٹکا آئے گا تو ہو سکتا ہے بہت خطرناک جھٹکا ہو سکتا ہے کہ جس فورس سے گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا رینج کم ہو جائے، بہت آہستہ ہے وہ، اور وہ تباہیاں نہ ہو۔ اسی لیے بہت جگہ الرٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہو، زلزلہ آنے والا ہے، اس طرح سے ہوشیار رہو۔ یا چائنا وغیرہ میں جہاں پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں وہاں پر جو لکڑیوں کے گھر بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ جانی نقصانات زیادہ نہ ہو سکے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن زلزلہ جو ہوتا ہے وہ جب آتا ہے تو وہ جو بہت زیادہ رینج کا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہوتا ہے کہ زمین پھٹنے لگتی ہے اور جو کچھ اوپر ہوتا ہے اس کو اپنے اندر نکل دیتے ہیں۔ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ جو زلزلے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس میں جب زمین پھٹ جاتی ہے، کتنی ہی بڑی بلڈنگ کیوں نہ ہو، وہ اس طرح سے دھس جاتی ہے کہ اس کا وجود ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر کوئی بلڈنگ بھی تھی، اس طرح سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی زلزلے کی آخری حد ہے کہ زمین اسے نگل لیتی ہے، لیکن قرآن نے جو کنڈیشن بیان کیا ہے نا، یہ اس سے بھی کئی ہارڈ زلزلہ ہے۔ اب یہ زمین نگلے ہی نہیں، بلکہ وہ زلزلہ جو آئے گا قیامت کے دن وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ زمین کے نیچے جو کچھ دبا ہوگا زمین اس تمام چیزوں کو اگل دے گی۔ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سینے میں جتنی چیزیں موجود ہوگی اس کو سب نکال باہر کرے گی، اسے پھینک دے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زلزلہ قیامت کا منظر ہے، لوگ مر چکے ہیں، لوگ زندہ نہیں ہیں، لوگ ختم ہو چکے ہیں، زمینیں ختم ہو چکی ہیں، بلڈنگیں ختم ہو چکی ہیں، لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، لوگوں کی جانیں تلف ہو چکی ہیں۔ بس میں نتیجے پر آ گیا ہوں، اب کوئی تو ہے نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس وقت ایک انسان، الف لام لگا ہوا ہے، ایک انسان، واحد انسان زمین کے سینے پر کھڑا ہو کر کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اتنا زیادہ پریشان کیوں نظر آ رہی ہے، تو تمام چیزوں کو کیوں اگل رہی ہے، اے زمین تجھے کیا پریشانی ہے، اے زمین تجھے کیا غم ہے، اے زمین تجھ کو ہوا کیا ہے۔ جانتے ہیں وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، ابھی تک جو زمین خاموش تھی، اتنے برسوں سے جو زمین خاموش تھی، کبھی اس نے کلام نہیں کیا،
کیا، کبھی اس نے گفتگو نہیں کیا، کبھی اس نے بات نہیں کیا۔ جب وہ انسان زمین سے ہم کلام ہوگا تو اب زمین اپنے درد بیان کرنا شروع کرے گی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، مجھ پر یہ اکڑ کر چلتا تھا، مجھ پر اتنی زیادہ خونریزیاں ہوئی، مجھ پر اتنے قتل کیے گئے، مجھ پر اتنی جنگیں ہوئی ہیں، یہ زمین اس پر بیان کرے گی۔ لیکن دنیا والوں سے سوال ہے، قیامت آ چکی ہے، لوگ مر چکے ہیں، یہ انسان ہے کون؟ اتنی ہمت کس میں ہے کہ جو ابھی تک زندہ ہے اور اتنی طاقت شجاعت بھی ہے کہ زمین سے سوال کر رہا ہے اور زمین بھی اپنا سمجھ کے سب کچھ بیان کر رہی ہے۔ آخر کون انسان ہے؟ تو آئیے مفسرین سے پوچھتے ہیں، بھائی یہ انسان کون ہے؟ ذرا اس کا چہرہ تو دکھا دو تاکہ اس کو ہم پہچانیں تو صحیح، یہ انسان ہے کون، اس کا نام تو بتا دو تاکہ دنیا والے اس سے پہچان سکے۔ تو جب کہیں نہ دکھائی دے تو پھر آؤ مدینے میں تلاش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ثانی کا وقت ہے، مدینے میں ایک شدید زلزلہ آیا۔ توجہ کریں، مدینے میں اس کی تفسیر کو دیکھنا ہے، اس کی تفسیر کو آئیے مدینے میں دیکھتے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ بہت شدید زلزلہ آیا، لوگ پہلے ہی جھٹکے میں گھبرا کر گھروں سے نکلے اور دوڑتے ہوئے، انہیں پتا تھا کہ کہاں پہ جانے پہ امان ملے گی، دوڑتے ہوئے وہ علی کے دروازے پر آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نتیجے تک آ گیا۔ وہ علی کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد دخل بات کیا، یا علی دروازہ تو نہیں جائے، علی مشکل ہے، پریشانی ہے، زلزلہ آ جائے، سب ختم ہو جائیں گے، بہت شدید زلزلہ ہے۔ مولا کائنات نے دروازہ کھولا اور گھر سے باہر نکلے، کیا پریشانی ہے، کیوں آئے ہوئے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے آواز دی کہ علی آپ کو معلوم نہیں زلزلہ آ رہا ہے، لوگوں کو تباہ کر دے گا، لوگوں کی جانیں تلف ہو جائیں گی، لوگ مر جائیں گے، تمام گھر نابود ہو جائیں گے، لوگوں کے نقصانات ہوں گے، اے علی زلزلہ آ رہا ہے، اے علی آپ کچھ کریے۔ لوگوں کو پتا تھا کہ اگر اس زلزلے کو کوئی روک سکتا ہے تو صرف ایک ذات ہے پورے مدینے میں، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب جب سب جمع ہو گئے، لوگوں نے ریکویسٹ کیا، یا علی، ہاتھ جوڑ کر، یا علی آپ کچھ کریں۔ تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ مولائے کائنات گھر سے باہر نکلے، اب علی آگے آگے ہیں، پورا مجمع پیچھے پیچھے، نہیں اس طرح سے نہیں، امام آگے آگے ہے، پورا مدینہ علی کے پیچھے پیچھے۔ علی ایک صحرا میں آئے، توجہ چاہتا ہوں، نتیجے پر آ گیا، اس آیت کا مفہوم سمجھنا ہے۔ علی ایک صحرا میں آ گئے، پورا مجمع ایک ساتھ جمع ہے۔ اس کو تمام اہل سنت نے، تمام اہل تشیع نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس کی تفسیر کو نقل کیا ہے، اس آیت مبارکہ کے ذیل میں اس واقعے کو نقل کیا اور بیان کرتے ہیں کہ علی آگے آگے ہیں، سارا مجمع پیچھے پیچھے ہے، لوگ علی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ علی صحرا میں آئے، ایک مرتبہ صحرا میں آنے کے بعد چاروں طرف مجمع لگا ہوا ہے، علی بیچ میں ہے، علی زمین پر بیٹھتے ہیں اور زمین پر بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ وہی جملہ جو قرآن کا تھا، ایک مرتبہ علی کہتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، تو جھٹکے کیوں لے رہی ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ اس زمین سے گفتگو کرنے میں اگر کسی کے پاس شجاعت ہے اور اگر طاقت ہے تو صرف وہ ایک شخص ہے، تراب سے ابو تراب ہی ہم کلام ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی نے زمین کے سینے پر ہاتھ رکھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ہاتھ رکھ کے سینے عرض پر آواز دی، اے زمین ٹھہر جا، تجھے علی روک رہا ہے۔
آج ابو تراب کو حکم دے رہا ہے. اسی منظر کشی قرآن نے کیا ہے کہ جب قیامت میں بھی زلزلہ آئے گا اور لوگ پریشان ہوں گے, زمین اپنے تمام خزانوں کو نکال کر اگل رہی ہوگی, پھینک رہی ہوگی, اس وقت خود مولائے کائنات کی ذات ہوگی. یہی ابو تراب ہوں گے کہ جو زمین کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہیں گے وقال الانسان ما لہا, اے زمین تجھے آج کیا ہو گیا ہے. اب جب اس دن آج زمین آواز سنے گی علی کی, اور اس آواز کو سننے کے بعد ایک مرتبہ تراب اپنے ابو تراب سے اپنے سارے درد و غم کو بیان کرنا شروع کرے گی. اے علی مجھ پر اتنے ظلم ہوئے, اے علی مجھ پر اتنا خون بہایا گیا, اے علی مجھ پر اتنا ناحق خون بہایا گیا, میں نے برداشت کیا, میں لوگوں کے حقوق کو غصب کیا گیا, میں نے برداشت کیا, لیکن اب یوم یبعثون, اب تو حساب کا وقت ہے, قیامت کا دن آ گیا. اے علی اب مجھے انصاف چاہیے. یوم تحدث اخبارہا, اس دن زمین سب کچھ بیان کرے گی. انا ربک اوحی لہا, جو کچھ بھی رب کی طرف سے اسے بتایا گیا ہوگا وہ تمام چیزوں کو وہ بیان کرے گی. اور جب تمام چیزوں کو بیان کر رہی ہوگی نا زمین, تو اس وقت زمین یہ بھی تو بیان کرے گی کہ مدینے میں کتنے ظلم ہوئے ہیں, یہ بھی بیان کرے گی کہ کس کے دروازے کو جلایا گیا, یہ بھی بیان کرے گی کہ اسی زمین پر محسن کی شہادت ہوئی. زمین یہ بھی بیان کرے گی اے علی یہی سرزمین کربلا ہے جہاں حسین کو تڑپا کر شہید کیا گیا. زمین یہ بھی بیان کرے گی کہ علی اسی زمین پر علی اکبر کے سینے میں برچی لگی. زمین یہ بھی بیان کرے گی کہ حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم کو اسیر بنایا گیا. زمین یہ بھی بیان کرے گی ارے کربلا سے کوفے سے شام ایک 4 سالہ بچی سکینہ کو قدم بعد شبر تماچے مارتا رہا. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کا سالارو. اس وقت ساری چیزوں کو زمین بیان کرے گی. میں کہوں گا زمین اس وقت کا منظر بھی بیان کر دینا کہ جب اہل حرم کا قافلہ کوفے میں داخل ہونا چاہتا ہے اور زینب فضا سے سوال کرتی ہے اے فضا قافلہ کیوں روک دیا گیا. ہاں سنو کیا عزیزارو, بس 2 جملے مصائب کے بیان کرو, آپ کی آگے مصائب ہو گئی ہے نا. ہاں عزیزارو جب آنکھوں میں آنسو آ جائے تو دعائیں مانگ لیا کرو. اے عزیزارو دعائیں مستجاب ہوتی ہے. ایک خصوصی دعا ضرور کیا کرو, اے اللہ امام کے ظہور میں تاخیر کر تاکہ خون شہداء کا بدلہ لے سکے. شب جمعہ ہے عزیزارو, دعا میں کمی نہ ہو, دعائیں مستجاب ہوتی ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کی سرحد میں داخل ہونے لگا, ایک مرتبہ شمر نے حکم دیا اس قافلے کو ابھی روکا جائے. جانتے ہو عزیزارو جب قافلہ سرحد کوفہ سے نزدیک ہوا تھا تو راوی کہتا ہے رات کے ستارے نظر آ رہے تھے, اندھیرا ہو چکا تھا. زینب نے فضا کو بلایا, فضا باقی کرے آخر قافلہ کیوں روکا گیا ہے, ہم تو کوفے میں داخل ہونا چاہتے تھے نا. ایک مرتبہ فضا کہتی ہے اے شہزادی شمر نے حکم دیا ہے کہ رات میں قافلہ یہی ٹھہرے گا, جب کل دن کا اجالا ہوگا تو قافلہ کوفے میں لایا جائے گا. ہاں تصور کیا آپ نے, کیا زینب کو وہ منظر نہ یاد آیا ہوگا کہ
کہ جب زینب پہلی مرتبہ اپنے بابا علی کے ساتھ کوفے آئی تھی نا تو دن کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ علی نے کہا کہ ابھی ہم یہیں پر قیام کرتے، جب رات کا اندھیرا ہوگا تو ہم کوفے میں داخل ہوں گے۔ اے عزادارو، علی کہتا ہے جب یہی زینب اپنے نانا کی زیارت کے لیے جاتی تھی نا تو علی احترام اس طرح سے کرتے تھے، حسن و حسین دائیں بائیں ہوتے تھے، علی آگے آگے ہوا کرتے تھے۔ جب روضہ رسول کو دیکھتے تھے نا آواز دیتے تھے شموں کو گل کر دیا جائے، میری بیٹی زینب آ رہی ہے۔ ہاں دادارو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ زینب کی نظروں میں وہ سارے منظر گھوم رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے کہا اما فضہ جا کر شمر سے کہہ دے کہ زینب کی 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کو مان لے۔ ایسا دارو سنو کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ زینب کون ہے؟ اسی شہر کوفہ میں کبھی شہزادی تھی۔ اے زینب کون ہے؟ اسی شہر کوفہ میں نہ جانے کتنی عورتوں اور بچیوں کو زینب نے درس قرآن دیا ہے، تفسیر کا درس دیا ہے۔ لوگ زینب کو پہچانتے ہیں، لوگ زینب کو جانتے ہیں۔ یہ مانوس جگہ ہے، غیر مانوس جگہ نہیں ہے۔ زینب نے کہا فضہ، اے اماں فضہ، شمر سے کہہ دے 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لے۔ آجا دارو فضہ شمر کے قریب آئی۔ ایک مرتبہ داہنی طرف شمر سے متوجہ ہوتی ہے، شمر نے اپنا رخ بائیں طرف کر لیا، بائیں طرف بڑھ کے جاتی ہے، شمر نے رخ اپنا داہنی طرف کر لیا۔ ایک مرتبہ جب یہ منظر دیکھتی رہی نا فضہ کو جلال آیا، آواز دی اے شمر تو مجھے پہچانتا ہے نا، میں حبشہ کی شہزادی ہوں، اے شمر میں اپنی شہزادی کا پیغام لائی ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے عزادارو، آپ کی آوازوں پر رحمتوں کا نزول کرے عزادارو۔ عزادارو جب شمر نے یہ سنا نا ایک مرتبہ کہتا ہے کہو فضہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ زینب پر فضہ کہتی ہے اے شمر میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، بس میری شہزادی نے 3 باتیں پیش کی ہے اور کہا تینوں میں سے کسی ایک تو مان لیا جائے۔ شمر کہتا ہے اے فضہ بیان کرو۔ ایک مرتبہ زینب فضہ کہتی ہے پھر میری شہزادی نے کہا ہے جو ہماری لوٹی ہوئی چادریں ہیں ہم کو واپس کر دی جائے، کیونکہ ہمیں کوفے میں ہر کوئی پہچانتا ہے، ہم ننگے سر کیسے جائیں گے؟ اے عزادارو شمر کہتا نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، ہم وہ چادریں نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے ہماری شہزادی نے کہا ہے کہ کم از کم امیر اگر لے کے قافلہ چلنا ہے تو رات کے اندھیرے میں لے کے چلے تاکہ ناموس غیر محرموں کی نظر ہم پر نہ پڑنے پائے۔ شمر کہتا ہے اے فضہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، عزادارو دل کو تھام لینا۔ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے اے شیخ میری شہزادی نے کہا ہے آخری بات کو کم از کم تسلیم کر لے، جب ہمیں کوفے میں داخل کیا جائے تو ہمارے شہداء کے سروں کو بیویوں کے ہمراہ رکھا جائے تاکہ تماشائی ان سروں کو دیکھنے میں مشغول رہے، ہمارا پردہ بچ جائے۔ شمر کہتا ہے اے فضہ ارے زینب سے جا کر کہہ دینا اب وہ اس شہر کی شہزادی نہیں ہے، ارے ہماری اسیر ہے، ہم جیسے چاہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو جیسے ہی زینب نے سنا نا اپنا سر پیٹ لیا، ہائے بابا زینب پر یہ گھڑی آ گئی۔ بس عزادارو پورا بازار سجایا گیا، ہر طرف لاشوں کو جمع کیا گیا۔ اب جب صبح نمودار ہوئی نا عزادارو اہل حرم کا یہ قافلہ ہے کہ جو کوفے میں داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن عزادارو ایک مرتبہ شمر ہے کہ جو کہتا ہے قافلے کو آگے بڑھانا جائے، لیکن شہزادی زینب کہتی ہے کہ میں کوفے میں اس طرح سے نہ جاؤں گی، میرے سر میرے بال نہیں ہے، میرے بال گلے ہوئے ہیں،
آزادارو ایک مرتبہ شمر آگے بڑھتا ہے سید سجاد اپنے پھوپھی سے کہہ دو کہ کوفے میں اسی طرح داخل ہو آزادارو زینب کہتی ہے اے بیٹا سجاد نہیں بیٹا سجاد زینب اس طرح داخل نہیں ہوگی آزادارو ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کا سر تو دیکھیے زینب نے ایک مرتبہ بھیا کے سر کی طرف نگاہ کیا دیکھا بھیا کی آنکھوں سے آنسو رہا ہے آواز دی اے میری بہنا اسی طرح گلزار بازار میں چلی جاؤ اے زینب کہیں حسین کی محنت رائے جانا ہو اے زینب ارے میں تیرے ہمراہ ہوں عباس میرے ساتھ جا اسی طرح کوفے میں چلے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَدَمْ اللَّهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا حَمِيدُ يَا مَحْمُودُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ يَا عَلَا بِحَقِّ عَلِيٍّ يَا فَاطِرُ بِحَقِّ فَاطِمَةٍ يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين الرتشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام بارلام ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما خدایا تجھے اس ذکر کا واسطہ ہم میں جو بھی مریض ہوں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما اگر اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما خدایا شب جمعہ ہے ہمارے تمام تر مرحومین بالخصوص بانیان مرحومی بانیان مجلس کی تمام مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما خدایا تجھے شب کا واسطہ دنیا میں امن و امان قائم فرما جہاں کہیں بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما خدایا تجھے ذکر کا واسطہ اس فرش عزا کا واسطہ اس کے وارث حقیقی یوسف زہرا کے ظہور پرنور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کی آبان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین یا